بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مہر اجالا اکیڈمی۔ آج ہم کلاس 9 کی چیپٹر 3 چیزنگ ڈریمز کے کوسچن آنسرس کریں گے۔ چیپٹر 1 اور چیپٹر 2 دونوں کے کوسچن آنسرس ہم کر چکے ہیں، وتھ ٹرانسلیشن ریڈنگ بھی کر چکے ہیں۔ چیزنگ ڈریم کی ریڈنگ وتھ ٹرانسلیشن بھی میں کروا چکی ہوں، جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیا، وہاں سے جا کے اس کو واچ کر سکتے ہیں۔ اس کے ہم آج کوسچن آنسرس کریں گے۔ امپورٹنٹ کوسچنس ہیں، 14 کوسچنس ہیں، تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ کوسچن ہے، واٹ واز جمیل's فادر ڈوئنگ وین ہی کیم ہوم؟ جمیل جب گھر آیا تو اس کے والد کیا کر رہے تھے؟ آنسر ہے وین جمیل کیم ہوم his father was drinking tea۔ جمیل گھر آیا تو اس کے والد چائے پی رہے تھے۔ کوسچن نمبر 2 ہے، where did the family have dinner؟ خاندان نے رات کا کھانا کہاں کھایا؟ آنسر ہے the family had dinner in the middle of the yard where Jamil and his father were talking۔ فیملی نے صحن کے وسط میں کھانا کھایا جہاں جمیل اور اس کے والد بات کر رہے تھے، یعنی کہ صحن کے درمیان میں۔ کوسچن نمبر 3 ہے، ویئر ڈیڈ جمیل اینڈ سارا گو ٹو اسٹڈی؟ جمیل اور سارا کہاں پڑھنے گئے تھے؟ آنسر ہے جمیل اینڈ سارا وینٹ ٹو دا سٹی ٹو اسٹڈی۔ جمیل اور سارا پڑھنے کے لیے شہر گئے تھے۔ کوسچن نمبر 4 ہے، ویئر ڈیڈ دے بلڈ دا ہاسپٹل؟ انہوں نے اسپتال کہاں بنایا؟ دے بلڈ دا ہاسپٹل ان their village amidst green fields۔ انہوں نے اپنے گاؤں کے ہرے بھرے کھیتوں کے درمیان اسپتال بنایا۔ How many children did Sarah have؟ سارا کے کتنے بچے تھے؟ سارا had 2 children۔ سارا کے 2 بچے تھے۔ Which vehicle did they travel in؟ وہ کس گاڑی میں سفر کرتے تھے؟ They traveled in horse carts۔ وہ گھوڑا گاڑیوں میں سفر کرتے تھے۔ کوسچن نمبر 7 ہے، Why do you think nobody spoke while eating dinner؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ رات کا کھانا کھاتے وقت کوئی نہیں بولا؟ کوئی کیوں نہیں بات کر رہا تھا رات کا کھانا کھاتے وقت؟ آنسر ہے وی شوڈ ناٹ ٹاک ٹو مچ وائل ایٹنگ۔ کھانا کھاتے وقت زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ they didn't speak while eating dinner because they all realized that Jamil was little more upset۔ رات کا کھانا کھاتے ہوئے وہ کچھ نہیں بول رہے تھے کیونکہ وہ سب سمجھ گئے تھے کہ جمیل کچھ زیادہ ہی پریشان ہے۔ کوسچن نمبر 8 ہے، why was جمیل upset؟ جمیل کیوں پریشان تھا؟ آنسر ہے جمیل واز اپسیٹ بیکاز ہی وانٹیڈ ٹو بیکم اے ڈاکٹر۔ جمیل پریشان تھا کیونکہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ اینڈ دیر واز نو کالج ان ہز ولیج اور سراؤنڈنگ ولیجز، اور اس کے گاؤں یا آس پاس کے گاؤں میں کوئی کالج نہیں تھا۔ اینڈ ہی واز وریڈ اباؤٹ ہز کنٹینیوئنگ ہز اسٹڈیز، اور وہ اپنی پڑھائی جاری رکھنے کے لیے پریشان تھا۔ کوسچن نمبر 9 ہے، واٹ ڈو یو تھنک سارا ٹرائیڈ ٹو ہائڈ فیلنگس؟ آپ کے خیال میں سارا اپنے جذبات چھپانے کی کوشش کیوں کر رہی تھی؟ سارا نیو دیٹ ہر فادر could not afford the education cost of 2 children۔ سارا جانتی تھی کہ اس کے والد 2 بچوں کی تعلیم کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ her deprivation made her cry۔ اس کی محرومی نے اسے رلا دیا۔ but she knew that her father would be saddened by her tears۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے آنسوؤں سے اس کا باپ غمزدہ ہوگا۔ she hid her feelings to save her father from further grief۔ اس نے اپنے باپ کو مزید غم سے بچانے کے لیے جذبات کو چھپایا۔ کوسچن نمبر 10 ہے، both Sarah and Jamil had to pass every test in the first go۔ why was it so؟ سارا اور جمیل کو پہلی بار ہر امتحان پاس کرنا پڑا، ایسا کیوں تھا؟ Sarah and Jamil had to pass every test in the first go because their parents were facing many problems to pay for their education۔ سارا اور جمیل کو پہلی بار ہر امتحان پاس کرنا پڑا کیونکہ ان کے والدین کو ان کی تعلیم کے اخراجات کے لیے بہت سے مسائل کا سامنا تھا۔ ان ایڈیشن، اس کے علاوہ they had to give tuitions to children for their education expenses۔ انہیں بچوں کو ٹیوشن بھی دینا پڑتی تھیں۔ Failing the exams mean repeating that academic year and repeating the academic year meant reimbursing the entire year expenses۔ امتحان میں ناکام ہونے کا مطلب ہے کہ اس تعلیمی سال کو دہرانا، اور تعلیمی سال کو دہرانے کا مطلب پورے سال کے اخراجات کی ادائیگی ہے۔ کوسچن نمبر 11 ہے، how did Sarah and Jamil and their family manage the expenses for their studies؟ سارا اور جمیل اور ان کے خاندان نے اپنی پڑھائی کے اخراجات کا انتظام کیسے کیا؟ سارا، جمیل and her family faced many difficulties and hardships for paying for their education۔ سارا، جمیل اور ان کے خاندان کو اپنی تعلیم کی ادائیگی کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ Along with the studies, Sarah and Jamil gave tuitions to children to cover some expenses۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ سارا اور جمیل کچھ اخراجات پورے کرنے کے لیے بچوں کو ٹیوشن بھی دیتے تھے۔
His family also sold a large piece of their fertile land to pay the fee of the medical college. اس کے خاندان نے میڈیکل کالج کی فیس ادا کرنے کے لیے اپنی زرخیز زمین کا ایک بڑا ٹکڑا بھی بیچ دیا۔ کوشچن نمبر 12 ہے ہاؤ ڈڈ لائف چینج فار جمیل's فیملی اینڈ دی ولیجرز۔ جمیل کے خاندان اور گاؤں والوں کی زندگی کیسے بدلی؟ جمیل اینڈ سارہ fulfilled their dreams of becoming doctors۔ جمیل اور سارہ نے ڈاکٹر بننے کا خواب پورا کیا۔ They built a hospital in the village۔ انہوں نے گاؤں میں ایک ہسپتال بنایا۔ The people of the village got the facility of treatment at a low cost۔ جس سے گاؤں کے لوگوں کو کم خرچ پر علاج کی سہولت میسر آئی۔ They didn't need to go to the city for treatment anymore۔ انہیں مزید علاج کے لیے شہر جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ جمیل and Sarah became doctors and increased their family's wealth and dignity and fulfilled their desire to help the people of the village۔ جمیل اور سارہ نے ڈاکٹر بن کر اپنے خاندان کی دولت اور عزت میں اضافہ کیا اور گاؤں کے لوگوں کی مدد کرنے کی خواہش پوری کی۔ کوشچن نمبر 13 ہے ہاؤ واز سارہ ایجوکیٹنگ دا ولیج وومین۔ سارہ گاؤں کی عورتوں کو کیسے تعلیم دے رہی تھی؟ سارہ واز ایجوکیٹنگ دا ولیج وومین بائی ہوسٹنگ سکسیزفل سیمینارز فار دا ولیج وومین اینڈ گائیڈڈ دیم ٹو امپروو دیئر پرسنل اینڈ فیملی ہیلتھ اینڈ ہائیجین۔ سارہ گاؤں کی خواتین کے لیے کامیاب سیمینار منعقد کر کے گاؤں کی خواتین کو تعلیم دے رہی تھی اور ان کی ذاتی اور خاندانی صحت اور حفظان صحت کو بہتر بنانے کے لیے رہنمائی کرتی تھی۔ کوشچن نمبر 14 ہے واٹ لیسن ڈو وی گیٹ فرام دا اسٹوری۔ کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ The story gives us a lesson that we should not give up our dreams in any way۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں اپنے خوابوں کو کسی بھی طرح ترک نہیں کرنا چاہیے۔ We must fight bad situations۔ ہمیں برے حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ Every difficulty and trouble must be faced with courage۔ ہر مشکل اور مصیبت کا ہمت سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ We don't need to be disappointed۔ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ We must work hard for our aims because ace comes after every difficulty۔ ہمیں اپنے مقاصد کے لیے محنت کرنی چاہیے کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ چیپٹر نمبر 3 چیزنگ ڈریمز کے کوشچن آنسرز کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔